ائمہ کرام، حفاظ کرام، حاضرین مجلس، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے میں بیٹھ کر سماعت کرنے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له، ازلی ابدی دائمی سرمدی لا اول له ولا آخر له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ خطبہ میں سننا کے بعد قرآن مقدس کی بڑی خوبصورت مختصر آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے 25 سے 30 منٹ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کوشش کریں گے کہ کچھ اس آیت کریمہ کے اوپر روشنی ڈالیں، اس کو سمجھیں، لیکن اس سے قبل پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام سے میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپس میں گفتگو کرنا بند کریں اور غور سے سماعت کریں۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے بیٹری کو ختم کر کے تب ہم لوگوں کو دیا ہے نا، تقریباً 9 بجے سے 9 سے 11 سوا 2 گھنٹے ایک گھنٹہ 20 منٹ تقریباً آپ تمام حضرات لوگوں نے نعت پاک مسلسل سماعت کی ہے۔ نعت پاک سننا عبادت ہے، نعت پاک پڑھنا عبادت ہے، نعت پڑھنا صحابی رسول کی سنت ہے، اور نعت سننا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ تمامی حضرات اتنی دیر سے بہت ثواب کما رہے تھے، لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جو زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں
زیادہ ثواب پہنچانے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے عوام کا معاملہ الٹا ہے۔ نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننا عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن علم دین حاصل کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اب یہ جو مقررین آتے ہیں تقریر کرنے، وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تعلیم آپ کو دیتے ہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ بتاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو سناتے ہیں۔ اور غور کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لمحے رات کے وقت، ایک لمحے کے لیے علم دین حاصل کرنا پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کے وقت ایک لمحے بھر علم دین حاصل کرنا پوری رات عبادت میں گزارنے سے زیادہ افضل ہے اور زیادہ ثواب کا کام ہے۔ تو جو زیادہ ثواب کا کام ہوتا ہے، ہمیں زیادہ توجہ اس پہ دینی چاہیے۔ نعت پاک سننا ثواب کا کام ہے، لیکن اس میں ثواب کم ہے، لیکن علم دین حاصل کرنا یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس میں آپ ایک گھڑی، ایک لمحے کے لیے عربی کے الفاظ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، کہ ایک رات میں ایک گھڑی علم دین حاصل کرنا، اس کا پڑھنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ تمامی حضرات رات بھر کی عبادت کے ثواب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت کر لی ہے۔ اندر کیا معاملہ چلتا ہے؟ اندر کوئی اگر پارٹی آپ کو منا رہے ہیں تو آپ تمامی حضرات سے ادب و احترام۔ یہ تعلیم ہمارے معاشرے میں خواتین اسلام کو ہم نے نہیں دی، یہ غلطی ان کی نہیں ہے، یہ غلطی ہمارے معاشرے کے مردوں کی ہے کہ انہوں نے خود بھی تعلیم حاصل نہیں کیا اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی تعلیم سے دور رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اور ان پریشانیوں کی وجہ سے لوگ مزارات پر جا رہے ہیں، اماموں کے پاس جا رہے ہیں، دعا تعویذ کرنے والوں کے پاس جا رہے ہیں، اور ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ دعا کریں کہ میرے گھر کی حالات ٹھیک ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ پریشانیوں کی وجہ ہم خود ہیں، پریشانیوں کی وجہ ہمارے اعمال ہیں۔ اگر اس کو اس طرح سمجھیے کہ اگر کسی کنویں میں، کسی تالاب میں کوئی جانور مر جائے، کتا مر جائے، بلی مر جائے، کوئی بھی جانور مر جائے، اور آپ اس تالاب کا پانی بالٹی سے نکالتے رہیں اور آپ یہ سوچیں کہ وہ تالاب پاک ہو جائے گا، اس کا پانی پاک ہو جائے گا، تو پانی پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پانی پاک ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اس مردہ جانور کو اس تالاب سے نکالے، اس مردہ جانور کو کنویں سے نکالے جو اس میں ہے۔ اس کے بعد شریعت نے جو کہا ہے کہ 50 ڈول یا 40 ڈول یا 100 بالٹی پانی نکالے، اس کے بعد آپ کا کنواں پاک ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں پریشانی یہی ہے کہ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، ہمارے اندر جو مردار ہے، ہمارے اندر جو بے حیائی ہے، ہمارے اندر جو پریشانی ہے، ہم اسے ختم کیے بنا
بالٹی سے پانی نکالے جا رہے ہیں، دعا پہ دعا کروائے جا رہے ہیں، تعویذ پہ تعویذ لیے جا رہے ہیں، پانی پہ پانی دم کرائے جا رہے ہیں، اور یہ امید لگائے جا رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہوں گے، تو یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، حالات پوری دنیا کے بڑے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ملک ہندوستان کے حالات بھی ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قوم مسلم میں یہ احساس، اس بات کا شعور بالکل ختم سا ہو گیا ہے کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم دبائے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ڈھائے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہم اپنے دن رات کے کاموں میں مشغول ہیں، صبح کیا، کھانا کھایا، کھانا بنایا، باقی جاب جس کا ہے وہ جاب کیا، جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے 2 GB کا نیٹ پیک اس کے موبائل میں ہے، وہ بیٹھ کر کے انسٹاگرام پر دن بھر ریلز دیکھتے ہیں۔ اور ریلز میں کیا ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں 95% لوگوں کو دین کی بنیادی باتیں معلوم نہیں، دین کی بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں ہے، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، اسے پاکی اور ناپاکی کا طریقہ نہیں معلوم، اور زندگی ایسے خوشگوار گزار رہے ہیں جیسے لگتا ہے انہوں نے دنیا میں سارا کچھ پتا کر لیا ہے، اتنا خوش جیسے لگتا ہے کہ انہوں نے تیر مار دیا ہے۔ حالانکہ جب حقیقت دیکھی جائے تو معلوم چلتا ہے کہ انہیں تو ابھی غسل کا طریقہ نہیں پتا، ناپاکی کتنے طرح کی ہوتی ہے یہ بھی نہیں معلوم، کپڑا پاک کیسے کیا جاتا ہے اس کا بھی طریقہ نہیں معلوم، نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا بھی طریقہ نہیں معلوم۔ غرض کے جو بنیادی فرائض ہمارے اوپر ہے ان میں سے کسی ایک فرض کو بھی ہم لوگ مکمل طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، اور اتنا بہترین اطمینان کے ساتھ سوتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ہم نے سارا کچھ کام کر کے فارغ ہو گئے۔ یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ کولو بار میں کتنے گھر کی آبادی ہے؟ 200 کی آبادی ہے، لگ بھگ 250 کی آبادی ہے، اور محفل کا جو منظرنامہ ہے اس سے دیکھ کر کوئی مجھے بتائے یا نہ بتائے، مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جس طرح ہر جگہ گروہ بندی ہے، گٹ بندی ہے، اس طرح یہاں بھی گروہ بندی ہے۔ کچھ ٹولیاں ہیں کہ بھائی ہمیں بس اپنی ٹولیوں سے مدد کرنی ہے، اپنی ٹولی والوں سے کام کرنی ہے، جس کا نتیجہ یہی ہے کہ اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کوئی ضرورت ہے، کوئی تکلیف ہے تو ہم اس کی مدد کو نہیں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں صرف وہی کام کرنا چاہتے ہیں جس کام کا ہمیں فوراً کوئی نہ کوئی فیڈ بیک مل جائے، فوراً کوئی نہ کوئی رزلٹ مل جائے۔ کوئی بھی کام ایسا ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ کام تو دنیا میں کرے لیکن اس کا بدلہ، اس کا جو اجر ہے وہ کل قیامت میں ملے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے کام کیا ہے تو اس کا جو بدلہ ہے وہ ہمیں فوراً دنیا میں ملے، جس کی وجہ سے اگر کہیں دوسرے علاقے میں، دوسرے محلے میں مسلمان پریشان ہیں تو ہم اطمینان کے ساتھ سو رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری فکر کی بات نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ لیکن آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن آپس میں
ایک جسم کی طرح، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے، ایک بدن کی طرح ہے کہ جسم کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے کسی حصے میں بھی تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس کا ساتھ دیتی ہے، پورا جسم اس میں شامل ہوتی ہے۔ اگر کانٹا پاؤں میں چبھ جائے لیکن پورا جسم اس کی وجہ سے پریشان اور بے چین ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر ایمان رکھنے والوں کو یہ تعلیم دیا کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے مجھ پر ایمان لانے والوں، اے میری محبت کا دعویٰ بھرنے والوں، اے مجھ پر اپنی جان نچھاور کرنے والوں، اگر مجھ پر ایمان رکھتے ہو، میرا کلمہ پڑھتے ہو، میرے اوپر جان نچھاور کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائیوں سے پیار کرنا۔ اس لیے یہ مسلمان بھائی تمہارے لیے جسم کی طرح ہے، یہ مسلمان بھائی تمہارے لیے ایک بدن کی طرح ہے۔ تو اگر کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو تم اس کی مدد کے لیے جانا۔ لیکن وہ کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم صرف اپنے گروپ والوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم خان میں مدد کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ساری کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم شیخ مدد کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ٹیچر کے ساتھ دوستی ہے، ڈاکٹر کے ساتھ دوستی ہے، غرض ہے ہر انسان اپنی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق اپنے خاندان ذات کے اعتبار سے مختلف طریقے کی جماعت بنا کر کے الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری کوئی جماعت نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ ہاں ساری جماعت ہے، خاندانوں کی جماعت ہے اور مختلف جات والوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ خود میں مسلمان کے بعد میں نے قرآن کا مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی۔ وہ آیت کریمہ بہت مختصر ہے، بہت جامع ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس آیت کریمہ کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ کو دیکھنے کو مجھ میں کیا ہے کہ یہ سر اور تال والے بیٹھ گئے ہیں، ہے نا، جو آپ کو جوش دلائیں گے، جھمائیں گے۔ ہم لوگ سر اور تال والے نہیں ہیں، ہم لوگ بڑے سیدھے سادے لبو لہجے میں بات کرنے والے ہیں، کام بات کرنے والے ہیں۔ چونکہ ہمارے معاشرے پر لت لگی رہی ہے، کیسے مقرر ہوگی؟ آگ برسانے والے۔ کیسے مقرر چاہیے؟ گرجدار مقرر چاہیے۔ کیسا مقرر چاہیے؟ ایک دم دھماکہ دار مقرر چاہیے۔ پھر صبح جب پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ بتائیے بلیاوی صاحب آئے تھے، اتنا ہزار روپیہ آپ پر خرچ کیا، کیا سیکھا آپ نے؟ تم بولتے ہیں تقریر تو بڑی شاندار یہ ہے، واٹ لگائی ہے ہم لوگوں کی، لیکن یاد کیا بولے، کچھ نہیں سیکھتے۔ یہ ہمارے جلسوں کی حقیقت ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کی حقیقت ہے کہ تقریر انہیں گرجدار چاہیے، بس سن لینا ہے، عمل نہیں کرنا ہے۔ تو ایک چیز سنیں، جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے 11 والے پیر صاحب کا، بڑے پیر صاحب کا، جن کا فاتحہ ہم لوگ آئے کرواتے رہتے ہیں، آپ ان کی بات سنیں، اگر ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں تو انہیں کے الفاظ سماعت کریں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی اگر مسلمان بندہ فرض اور واجب کو چھوڑ کر، کس کو چھوڑ کر؟ فرض اور واجب چھوڑ کر نفل عبادات میں، مستحب عبادات میں اپنا وقت لگاتا ہے، مثال کے طور پر نفل پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، قرآن تلاوت کرتا ہے، میلاد کرواتا ہے، جلوس کرتا ہے، یہ وہ عبادتیں ہیں جو ہمارے اوپر فرض نہیں ہیں،
یہ وہ عبادتیں ہیں جو ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کچھ عبادتیں ہمارے اوپر سنت ہیں، کچھ عبادتیں ہمارے اوپر مستحب ہیں، کچھ عبادتیں ہمارے لیے نفل ہیں۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن، جو مسلمان فرض اور واجب کو چھوڑ کر نفل اور مستحب عبادات میں اپنا وقت لگاتا ہے، وہ گویا کہ ایسا انسان ہے کہ جس کو بادشاہ نے یہ آرڈر دیا تھا، بادشاہ نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی، بادشاہ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہیں میری خدمت کرنی ہے، تمہیں میری بارگاہ میں حاضر رہنا ہے، میں جس بات کا حکم دوں اس پر تمہیں عمل کرنا ہے، میں جو کرنے کو کہوں تمہیں اس کام کو فوراً بجا لانا ہے۔ تو اس نے بادشاہ کا حکم چھوڑ کر بادشاہ کا جو نوکر ہے، بادشاہ کا جو خادم ہے، بادشاہ کا جو دوسرا نوکر ہے، یہ اس نوکر کی خدمت کرنے لگ جائے۔ بادشاہ نے کیا کہا کہ تمہیں میری بات ماننا ہے، میری بات کرنی ہے، میری خدمت کرنی ہے۔ لیکن اس انسان نے کیا کیا؟ بادشاہ کو چھوڑ کر بادشاہ کا نوکر کی خدمت کر رہا ہے۔ تو ذرا بتائیے کہ بادشاہ اس کے عمل سے خوش ہوگا؟ بادشاہ اس کے اس بات سے راضی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ بادشاہ اس کو سخت سزا دے گا، کہے گا کہ نالائق انسان ہے، میں نے تمہیں اتنا بڑا دعویٰ دیا، میں نے تمہیں کہا کہ میری بات مانا، میرے بازو کھڑا، میرے بتائے ہوئے کام پر عمل کر، میرے بتائے ہوئے حکم پر تو عمل کر، تم میرے حکم کو چھوڑ کر میرے نوکر کی خدمت کر رہا ہے، تمہیں تو سزا دی جائے گی۔ اسی طرح خالق کائنات نے، رب کائنات نے، جو ہمارا خالق ہے، آپ کا خالق ہے، غوث اعظم کا خالق ہے، تمام انبیاء کا خالق ہے، زمین کا بھی خالق ہے، آسمان کا بھی خالق ہے، سورج اور چاند ستاروں کا خالق ہے، غرض کے زمین و آسمان میں جو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، تمام چیزوں کا خالق بھی ہے، تمام چیزوں کا مالک بھی ہے۔ اس نے حکم یہ دیا تھا، اس نے آرڈر یہ دیا تھا کہ تم میری عبادت کرو، میری بارگاہ میں رہو، لیکن ہم نے یہ کیا کہ ہم اس کی عبادت کو چھوڑ کر ہم ان کے نوکروں کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ خود غوث اعظم کا فرمان ہے، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر کسی انسان کو کتاب کا حوالہ چاہیے تو غوث اعظم نے ایک کتاب لکھی ہے، فتوح الغیب۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ فتوح الغیب۔ کتاب عربی زبان میں ہے، اس کا اردو ترجمہ شرح فتوح الغیب کے نام سے آتا ہے۔ غوث اعظم جن سے ہم فاتحہ دلاتے ہیں، جن سے ہم مدد لیتے ہیں اور ان کی شان میں منقبت پڑھتے ہیں، ان کی شان میں دیکھ چڑھاتے ہیں، ان کے اصالے ثواب کے لیے بہت سارا اہتمام کرتے ہیں، وہ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، اے میرے ماننے والوں، اے میرے فاتحہ دلانے والوں، اے میری محبت کا دم بھرنے والوں، اے میری عقیدت کا دم بھرنے والوں، اے میرے نام پر دیکھ چڑھانے والوں، اے میرے نام پر فاتحہ دلانے والوں، اے میرے نام پر جلوس اور میلاد کرنے والوں، یہ سن لو کہ اگر نے فرض اور واجب کو چھوڑ کر کے ان کاموں کو کیا ہے تو تمہارے کاموں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اگر تم ان کاموں کا مقام و مرتبہ چاہتے ہو، اگر تم ان کاموں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم فرض اور واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ یہ خود غوث اعظم کا فرمان ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ایک اور نقطہ، ہمارے یہاں پروگرام کی محفل کی کامیابی کی دلیل کیا سمجھی جاتی ہے؟ جب ہم کوئی میلاد کرواتے ہیں یا کوئی جلسہ کرواتے ہیں تو ہم کیسے یہ ناپتے ہیں، کیسے یہ جانچتے ہیں کہ ہمارا یہ جلسہ، ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا؟ تو ہمارے یہاں میٹر یہ ہے، ہمارے یہاں پیمانہ یہ ہے کہ ہم نے بیٹھنے کا جو انتظام کیا ہے، جتنی تعداد میں ہم نے امید لگائی تھی اتنی تعداد میں بھیڑ اکٹھی ہو گئی، اتنی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے، تو ہم یہ اعلان کر دیتے ہیں جلسہ بہت اچھا ہوا، پروگرام بہت اچھا رہا، میلاد شریف بہت بڑھیا رہا۔ پوچھتے ہیں کیوں بھیا؟ تو 50 سے 60 لوگ آ گئے تھے، جتنا ہم نے انتظام کیا تھا اتنا اعلیٰ لوگ آ گئے تھے، لیکن پروگرام کے جلسے کے میلاد کی کامیابی کی دلیل یہ نہیں ہے۔
کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ اگر 50 لوگ آئے تھے اور ان میں سے 40 لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے تو 40 لوگوں میں سے کم ایک آدمی بھی نماز پڑھنے لگے تو ہم اعلان کر دیں گے کہ ہماری یہ محفل کامیاب ہوگی۔ ایک آدمی بھی جھوٹ بولتا ہو اور اس نے جھوٹ سے توبہ کر لیا ہو، ہم یہ مان لیں گے کہ ہماری یہ محفل کامیاب ہو جائے گی۔ ایک انسان بھی اگر چغلی کرتا ہو، پیٹھ کے پیچھے لوگوں کی برائی کرتا ہو، غیبت کرتا ہو، اس نے اس برائی کو چھوڑ دیا ہو، ہم یہ مان لیں گے کہ ہماری یہ محفل کامیاب ہو گئی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہر دن آئے دن جلوس میلاد قرآن خوانی یہ سب ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے سے یہ سب پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم یہ مان کر کے بیٹھتے ہیں کہ عمل نہیں کرنا ہے، بس سن لینا ہے، حاضر ہو لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ داری کا معاملہ ہے، نہیں جائیں گے تو پکڑ ہو جائے گی۔ نذیر بھائی کہیں گے تم آئے کائے نہیں تھے، دعوت دیے تھے تو کائے نہیں آئے۔ اب آپ یقین جانیے میں یہاں جو آیا ہوں وہ نذیر بھائی کی محبت میں آیا ہوں اور آپ لوگوں کی محبت میں 80 کلومیٹر دور سے چل کر آیا ہوں۔ 80 کلومیٹر اگر ہمارے اس آنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی انسان کوئی ایک بات بھی نہ سیکھے، ایک بات پر بھی عمل نہ کرے، تو گویا یہ ہوا کہ ہمارا 80 کلومیٹر آنا 80 کلومیٹر جانا یہ رائے ہوگا۔ یہ ہمیں اپنی محنت کا ثواب ملے گا۔ میں جو بول رہا ہوں، میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، جو لوگ نعت پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب ہمیں ضرور ملے گا، لیکن در حقیقت ہم کامیاب تب ہوں گے کہ جب ہم اس محفل سے کچھ سیکھیں اور آج تک ہماری جیسی زندگی گزر رہی تھی اس سے ہم ہٹ کے کل سے اپنی زندگی گزاریں۔ اسی وجہ سے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں جس کو میں نے خطبہ مسموعہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں جو چیز دے، جس بات کا کرنے کو کہیں، جس بات کا حکم دے، اس بات پر عمل کرو، اسے لے لو، اور جس بات سے روک دے، جس بات سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اب آپ سوچئے کتنی چھوٹی آیت ہے، لیکن اس کے اندر ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے، پوری زندگی کے لیے رہنمائی عمل ہے، پوری زندگی کے لیے روشنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ رسول اللہ تمہیں جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ جس بات سے کہہ دے کہ رک جاؤ تو رک جاؤ۔ یہی ایک مومن کی پہچان ہے، یہی ایک مومن کی شان ہے، یہی محبت رسول کی پہچان ہے کہ جس بات سے آقا کریم کہہ دے کہ اے میرے غلاموں رک جاؤ، تو ایک غلام ہونے کا فرض یہ ہے، تقاضا یہ ہے، محبت کی پہچان یہ ہے کہ غلام فوراً رک جائے، اور جہاں آقا کریم کہے اے میرے غلاموں اس کام کو کرو، اس کام پر عمل کرو، بجا لاؤ، اس حکم پر عمل پیرا ہو جاؤ، تو غلام کی پہچان یہ ہے کہ وہ فوراً ایک آواز میں کھڑا ہو جائے۔ یہی ہے نا؟ ہم اپنے دکانوں میں مکانوں میں اگر نوکر رکھتے ہیں تو ہم اس سے کیا امید لگاتے ہیں؟ جسے ہم دن بھر کام پہ رکھتے ہیں اور اسے دن بھر کی مزدوری دیتے ہیں، اس سے ہم یہی امید لگاتے ہیں کہ اگر میں کوئی کام کرنے کے لیے کہوں تو ایک لفظ پر، ایک آواز پر، ایک آرڈر پر وہ آ جائے، اور اگر میں کہتا ہوں کہ اس کام کو نہیں کرنا تو نہ کرے، اور اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے ایک دو بار ہم برداشت کرتے ہیں، اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر یا تو ہم اسے نکال دیتے ہیں یا اسے سزا دیتے ہیں۔ اب آپ غور و فکر کریں کہ وہ خالق حقیقی، وہ رب کائنات جو ہمارا اور آپ کا خالق بھی ہے، جو ہمارا اور آپ کا مالک بھی ہے، جو ہمارا اور آپ کا رازق بھی ہے، جو ستار بھی ہے، جو غفار بھی ہے، جو قہار بھی ہے،
جو مہیمن بھی ہے، جو العزیز بھی ہے، بلکہ اس کی شان تو ہماری اوقات نہیں، بلکہ کسی بندے کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی شان کو بیان کرے۔ اس نے قرآن مقدس میں معلوم ہے نماز کا ذکر کتنی بار کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے تو ہاتھ اٹھائے، ذرا دیکھیں کہ ہمارے مسلمان نوجوان ٹک ٹاک چلانے والے اور انسٹاگرام پر ریلز دیکھنے والوں کو اسلامی معلومات میں سے کتنی معلومات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نماز کا ذکر کتنی مرتبہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نا، کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگاتے ہیں کہ اس کا ذکر کتنی بار بھائی اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، دن میں 50 بار اس کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار اتنا محبت کرتا ہے، دن میں 50 بار یاد کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے والدین سے، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اگر اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کتنا اپنے والدین سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک مومن کو یہ معلوم ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم کتنی بار دیا ہے، نماز کا ذکر قرآن مقدس میں کتنی بار کیا ہے۔ نہیں معلوم، یہ ہمارے معاشرے میں بڑی دکھد بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آئی فون کا کون سا نیا ورژن آنے والا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں کون سا لباس ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے نا۔ غرض کے ہر چیزوں کا علم ہمیں ہے، لیکن ہمیں دینی معلومات نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اب آپ غور و فکر کریں کہ اس خالق حقیقی نے جب اتنی مرتبہ ذکر کیا ہے، اگر ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں تو کل قیامت میں اور قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا۔ ہم چند ہزار روپے کے مزدور رکھتے ہیں اور وہ ہماری بات نہ مانے تو اسے نکال دیتے ہیں، ہم اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں، ہم اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی پاور کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ خالق حقیقی ہمارے اعمال پر اپنے پاور کا استعمال کرنا شروع کر دے، ہم یہاں جنتے بیٹھے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا، سب زمین نیچے ہوں گے۔ تو زمین کے اوپر جب ہم